غالب سے فراز تک بہت کم شعراء ایسے آئے ہیں جن کو ان کی حیات ہی میں شہرت، مقبولیت اور عروج حاصل ہوا ہو۔ وہ چند شعراء جن کو زندگی ہی میں عروج حاصل ہوا، زمانہ جن کے فن کا قدردان بنا، ان میں ایک بڑا اور معتبر حوالہ فیض احمد فیض ہیں۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ آپ ضلع سیالکوٹ میں نارووال کے نزدیک گاؤں کالا قادر میں 13 فروری 1911 کو ایک جاٹ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے میٹرک کیا، مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور ایف اے کے امتحان میں اول آئے۔ دوران تعلیم فیض احمد فیض کو کامل اساتذہ کی قربت حاصل رہی، جن میں پطرس بخاری اور لینگ ہارن جیسے اساتذہ شامل تھے۔ 1935 میں ایم اے او کالج امرتسر سے فیض صاحب نے انگریزی کے استاد کی حیثیت سے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ 1940 میں لاہور آ گئے اور ادب لطیف کے مدیر ہوئے اور صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ 1940 میں ہیلے کالج آف کامرس لاہور میں استاد مقرر ہوئے۔ اسی دوران 1941 میں فیض احمد فیض کی شادی ایلس جارج کے ساتھ اسلامی طریقے سے سر انجام پائی اور قدرت نے انہیں 2 بیٹیوں سلیمہ اور منیزہ سے نوازا۔ 1942 فیض احمد فیض کے کیریئر میں نیا موڑ لایا اور وہ برطانوی فوج کے تعلقات عامہ میں بطور لیفٹیننٹ تعینات ہوئے اور کرنل کے عہدہ تک پہنچے۔ اس پرآشوب دور میں جب انڈیا اور پاکستان میں آزادی کا سورج جس انداز سے طلوع ہوا، انہوں نے ان الفاظ میں اسے یاد رکھا: یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ فیض احمد فیض اردو کے چند ایسے شعراء میں سے ہیں جن کی پہچان صرف ان کی شاعری ہی نہیں ہے۔ اپنے نظریات اور گوناگون شخصیت کے مالک، برٹش انڈیا اور پاکستان میں کمیونسٹ تحریک کے روح و رواں فیض احمد فیض کی زندگی کے حالات انہیں ایک انسانیت پسند، ہمدرد اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے شخص کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں رومان اور انقلابی خیالات کا بہت خوبصورت امتزاج ملتا ہے، اس لیے آج بھی جب جبر اور استعماری کی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو ان کی آواز کی گونج ان میں سنائی دیتی ہے۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں فیض صاحب کے استادوں میں پطرس بخاری اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جیسے کئی مشہور شخصیتوں کے نام نظر آتے ہیں۔ اردو کے علاوہ عربی، فارسی، انگلش اور پنجابی جیسی مختلف زبانوں پر عبور رکھنے اور شاعری میں کئی نئی اصطلاحوں کو متعارف کرانے کے باوجود ان کی شاعری سہل اور عام فہم محسوس ہوتی ہے۔ نقش فریادی میں شامل ابتدائی تخلیق میں روایتی رنگ غالب نظر آتا ہے۔ مختلف ادبی شخصیتوں اور دانشوروں کے ساتھ جو وقت گزرا، اس نے ان کے نظریہ زندگی کو کافی متاثر کیا اور یہیں سے سجاد ظہیر کے ساتھ انجمن ترقی پسند مصنفین کی شروعات ہوئی اور فیض احمد فیض اس کے پہلے سیکریٹری منتخب ہوئے۔ 1947 میں پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بنے اور اپنی شاعری کے علاوہ اپنے مضامین اور اداریے میں بھی وہ تقسیم کے دوران ہونے والے انسانی جانوں کے زیاں پر لکھتے رہے۔ اگلے کچھ سال پاکستان کمیونسٹ پارٹی سے جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ کئی سرکاری عہدوں پر بھی فائز رہے۔ 1951 میں راولپنڈی سازش کیس میں انہوں نے 4 سال جیل میں گزارے۔ یہ ذاتی طور پر ایک مشکل وقت تھا، لیکن فیض صاحب کی شاعری کو اس قید نے اور جلا بخشی۔ دست صبا اور زندہ نامہ اس دور کی بہترین تخلیقات کا ثبوت ہیں جو جیل کی دیواروں کے بیچ وجود میں آئیں۔ ان کے علاوہ فیض کے لکھے خطوط سلیبے میرے دریچے کی کے نام سے شائع ہوئے۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ فیض احمد فیض کے کلام میں ایسا کیا تھا
جس نے ان کی زندگی میں بھی ان کو زندہ رکھا۔ اس کے بعد کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی فیض احمد فیض روز اول کی طرح مقبول عام ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کسی ایک خاص دور کے زیر اثر نہیں کی، بلکہ وہ ہر دور کے شعری تقاضوں کے عین مطابق تھی۔ وہ کہیں محبوب کی باہوں میں نظر آنا چاہتے ہیں تو وہیں وہ طوفانوں سے ٹکرانے کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کو کسی بھی دور میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 1962 میں لیلن پیس پرائز سے نوازے گئے۔ اس موقع پر کی گئی ان کی تقریر یادگار سمجھی جاتی ہے۔ یہ ان کے رنگ ہیں جو ان کو سب سے ممتاز کرتے ہیں۔ وہ استحصالی نظام کی شکست و ریخت کو دیکھنا چاہتے تھے۔ پاکستان کے 2 لخت ہو جانے کے بعد 1974 میں ڈھاکہ بنگلہ دیش سے واپسی پر لکھی یہ یادگار غزل: ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں فیض صاحب وزارت تعلیم میں ثقافتی اتاشی مقرر ہوئے۔ لوک ورثہ اسی دور کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وہ انقلاب کی راہ میں بھی کشت و خون کی بجائے درس قربانی دیتے۔ یہ ضرور ہے وہ صحبتوں اور سختیوں کے آنے کا پیغام دیتے، مگر تب بھی وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ وہ اپنے افکار کو بآواز بلند بیان کرتے اور وقت کے فرعون کو للکار کر ان کے سامنے سچ کہنے سے نہ چوکتے۔ وہ سرے عام وہ کہتے جس کو لوگ سننا چاہتے تھے۔ ناظرین، اب کچھ بات فیض احمد فیض کی شاہکار غزلوں کی، جو مختلف گلوکاروں نے گائیں اور امر سنگیت کا روپ دھار گئیں۔ فیض صاحب کی صاحبزادی سلیمہ ہاشمی نے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب کے بارے میں کہیں لکھا تھا یا کہا تھا کہ شاید یہ فیض صاحب کی بہترین نظم نہ ہو، لیکن یہ سب سے زیادہ مقبول اور بلا شبہ ان کی پہچان مانی جاتی ہے۔ یہ نظم اس وقت مقبول ہوئی جب ملکہ ترنم نور جہاں نے اسے اپنی آواز دی۔ پھر سن 1962 میں فلم ساز آغا جی گل نے اپنی فلم قیدی میں شامل کیا۔ نور جہاں کی آواز میں یہ نظم اتنی مقبول ہوئی کہ فیض صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی اب یہ نظم ہماری نہیں، ہم نے تو یہ مادام نور جہاں کو دے دی۔ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، وہ نظم تھی جو امریکہ میں سزائے موت پانے والے جوڑے کے لیے لکھی۔ فیض احمد فیض کی نظم ہم دیکھیں گے ضیاء آمریت کے خلاف لکھی گئی، لیکن جب یہی نظم انڈیا میں ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران بعض طلباء نے گائی تو وہاں ایک الگ طرح کا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اسے ہندو مخالف نظم گردانا گیا۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے مہدی حسن کی گائی ابتدائی غزلوں میں سے ایک ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب فیض صاحب نے نوجوان مہدی حسن سے پہلی دفعہ یہ غزل سنی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فیض کی شاعری میں انقلاب ہے، رومان ہے، سیاسی اور سماجی تحریکوں کا شور ہے۔ وہ رومانیت کو اس بلندی پر لے جاتے ہیں کہ پڑھنے والا کب گلشن سے کوچہ و بازار میں علم اٹھائے چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اپنے عہد کے بلند ترین شاعر تھے، جن کے قلم سے ایسے ایسے شاہکار جنم لیتے رہے جو زمان و مکان کی حدود سے آزاد ہیں۔ وہ دنیا کے تمام مظلوموں، محکوموں اور پسے ہوئے طبقات کے حقیقی نمائندہ شاعر ہیں۔ ان کا کلام ہر دور کا کلام ہے اور رہے گا۔ ان کو اپنوں نے کئی بار ٹھکرایا، دیس سے کئی بار دیس نکالا دیا، کتنے زخم ان کے وجود پر لگے یہ وہی جانتے تھے۔ ہاں، مگر ان کو گہرائی میں اتر کر پڑھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ دیار غیر تو ان کے لیے ہمیشہ گھر بنا رہا، مگر اپنے گھر میں وہ اجنبی ہی رہے۔ جلا وطنی کے دور میں بھی ان کا دل وطن کے لیے دھڑکتا رہا۔ 1982 میں فیض احمد فیض پاکستان لوٹ آئے اور 1984 میں نوبل پرائز کے لیے نامزد ہوئے۔ وہ نوبل تو نہ جیت سکے، مگر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسانوں کے دلوں میں ایسی جگہ اور محبت بنا گئے جو بہت سے نوبل یافتہ شاید کبھی نہ بنا سکیں۔ اسی سال 20 نومبر کو اردو ادب کا یہ جیتا جاگتا نوبل اپنے آخری سفر پر روانہ ہوا۔
وہاں سے ان کی واپسی تو ممکن نہیں، مگر آج بھی فیض میلہ کی صورت میں وہ ہم میں بنا وجود موجود ہیں۔ ان کا کلام ان کو دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔